السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین آج جس ٹاپک پہ بات کرنے لگا ہوں وہ ٹاپک ہے بلڈ پریشر بوجہ گرمی، اس کے اسباب اور ان کا علاج۔ ناظرین جب جگر پہ گرمی بڑھ جاتی ہے، جگر پہ حرارت کی زیادتی ہو جاتی ہے، جگر صفرا زیادہ بناتا ہے، تو پھر جگر کے اندر تیزی ہو کر بلڈ جو ہے اس کے اندر پریشر آ جاتا ہے اور بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ تو آج بلڈ پریشر کا علاج بتاؤں گا آپ کو، انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے چند روپیوں کے اندر آپ کا مکمل علاج ہو جائے گا۔ ساری زندگی آپ بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ کھانے سے بچ جائیں گے، اور بلڈ پریشر کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جن کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو بلڈ پریشر کا علاج بہت ہی آسان علاج آپ کے سامنے آج میں بیان کروں گا۔ تو یہ جو نسخہ ہے وہ صرف بلڈ پریشر کے لیے کارآمد نہیں ہے، بلکہ بہت سارے وہ امراض جن کا تعلق جگر سے ہے، جن کا تعلق جگر کی حرارت سے ہے، جگر کے صفرا سے ہے، جن کا سبب گرمی ہے، تو ان تمام مسائل کے اندر، ان تمام بیماریوں کے اندر یہ نسخہ کام کرے گا، اور بہت لاجواب نسخہ ہے، بہت زیادہ فائدہ دینے والا نسخہ ہے۔ تو جن بیماریوں کے اندر یہ نسخہ کام آئے گا تو ان کے اندر ایک تو یہ کہ بلڈ پریشر بوجہ گرمی اس کے لیے کارآمد ہے۔ پھر دوسرا پسینہ زیادہ آنا، گرمی زیادہ لگنا، اور اسی طرح جسم پر گرمی دانے ہو جانا، چھپاکی ہو جانا، الرجی ہو جانا، پیشاب کم ہو جانا، پیشاب میں جلن ہو جانا، پیشاب میں خون کا آ جانا، پیشاب بند ہو جانا، اسی طرح پھر معدے کی بیماریوں میں معدے میں گرمی ہو جانا، معدے میں سوزش ہو جانا، پھر ہیپاٹائٹس ہو جانا، پھر جو ہے وہ لیور سورائسس یعنی جگر کا کینسر ہو جانا، پھر لیور فیٹی ہو جانا، جگر بڑھ جانا سائز میں، تلی بڑھ جانا، جسم پر سوجن اور ورم ہو جانا، پھر پتے میں پتھریوں کا ہو جانا، مردانہ ٹائمنگ کا کم ہو جانا بوجہ گرمی، مادہ منی بالکل کم ہو جانا یا اس کی پیداوار بالکل بند ہو جانا، ضعف با ہو جانا، بلڈ پریشر ہائی ہو جانا، اور مائیگرین پین یعنی آدھے سر کا درد، لیفٹ سائڈ کا درد ہو جانا۔ تو اسی طرح پھر گردے اور مثانے میں پتھری ہو جانا، گردوں میں سوزش ہو جانا، گردوں کے اندر گردے جو ہے فیل ہو جانا، ان کا کریٹینائن بڑھ جانا۔ تو اسی طرح اور بھی بہت سارے علامات جن کا تعلق جگر کی گرمی سے ہے، صفرا سے ہے، جگر کی حرارت سے ہے، ان تمام بیماریوں کے اندر کے لیے یہ نسخہ کارآمد ہے۔ ان نسخوں کے اندر، ان بیماریوں کے لیے یہ ایک نسخہ بہت ہی لاجواب نسخہ ہے۔ تو ناظرین اب ہم آتے ہیں اس نسخے کی طرف۔ تو اس نسخے کو بیان کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش رکھوں گا کہ آپ اگر میرے اس چینل پر نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں
اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور تاکہ آپ جو میری نیو ویڈیو ہوگی تو اس کو آپ جو ہے نا وہ مس نہیں کر پائیں گے۔ تو اسی طرح پھر آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ آگے اس کو شیئر بھی کریں تاکہ یہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ کا یہ باعث بنے، کیونکہ ناظرین میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے ان کا علاج ہو، ان کا درست طریقے سے علاج ہو، ان کی میڈیسن سے جان چھوٹ جائے۔ اب دیکھیں نا کہ ایلوپیتھی کے اندر یہ تمام جو میں نے بیماریاں بیان کی ہیں ان کا کوئی پرفیکٹ علاج نہیں ہے۔ ساری زندگی مریض جو ہے وہ میڈیسن بھی کھاتا رہتا ہے اور آخر تک اپنی جان بھی گنوا دیتا ہے۔ تو ناظرین یہ ایک یقینی طور پہ بہت بڑا صدقہ جاریہ کا کام ہے، تو اس کام کے اندر میرے ساتھ آپ میرا ساتھ دیجئے، تو آپ بھی اس کو ویڈیو کو شیئر کر کے انشاءاللہ آپ بھی اس میں صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں گے۔ تو ناظرین یہ نسخہ بہت ہی آسان نسخہ ہے، اس میں کوئی جو ہے نا وہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو نہ مل سکیں، بلکہ چھوٹے سے چھوٹے پنسار کی شاپ سے بھی یہ آپ کو مل جائیں گی۔ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ سندل سفید 1 تولہ، الائچی چھوٹی 1 تولہ، گل سرخ 1 تولہ، چھوٹی چندن آدھا تولہ، سفید زیرہ 1 تولہ۔ ان تمام چیزوں کو آپ باریک صفو بنا لیں، ان کو 500 mg کے کیپسول میں بھر لیں۔ آپ ان کو صبح، دوپہر، شام 3 ٹائم آپ ایک ایک کیپسول کر کے ان کو دیتے جائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بلڈ پریشر کا مرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور مریض میڈیسن کھانے سے بچ جائے گا، اور باقی جو جتنی بھی میں نے آپ کو پیچھے بیماریاں بتائی ہیں اور وہ علامات بتائی ہیں ان کے لیے بھی یہ نسخہ انشاءاللہ کارآمد ہے، ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے، تو آپ اس کو استعمال کریں۔ لیکن وہ ناظرین، وہ مریض جن کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے، جن کو پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، بار بار آتا ہے، اور وہ ناظرین جن کا جسم ٹھنڈا رہتا ہے یا جن کو سردی زیادہ لگتی ہے، وہ ناظرین یہ نسخہ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ نسخہ ہی جس کا نام ہی ٹھنڈک ہے، تو جسم کے اندر ٹھنڈک پیدا کرتا ہے، گرمی پسینہ سے جو ہے نا وہ یہ سمجھو کہ اس میں معتدلی لاتا ہے۔ تو اس لیے آپ صرف وہ ناظرین استعمال کریں جو میں نے آپ کو پچھلے علامات اتنی بتائی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔